خون سے لکھی ہوئی ہے کہانی، لاکھوں جانوں کی دی ہے قربانی، ظلم جتنا بھی کرو نہ ڈریں گے، آخری سانس تلک ہم لڑیں گے، ہم ہیں فلسطین، ہم ہیں فلسطین، ہم ہیں فلسطین، ہم ہیں فلسطین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، اسرائیل کا فلسطین کے اوپر حملے جاری ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس ٹائم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور ان کی جو مشہور جو علاقے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، کسی چیز کو نہیں چھوڑا گیا، مسجد اقصیٰ کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اس کے اوپر بھی حملے کیے گئے، شہید کیا گیا وہاں پہ مسجد کو بھی۔ آج فنکار برادری جو ہے وہ بھی میدان میں آ چکی ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ایمان فاطمہ اور علی عباس میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے۔ علی بھائی مجھے بتائیے گا، اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے جو حکمران ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ آخر کار اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ آگے ہیں، جس کو آگے آنا چاہیے تھا وہ آگے نہیں آئے۔ اصل میں السلام علیکم سب کو میری طرف سے۔ اور اصل میں یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کی کسی سے کس طرح کی فیلنگ ہے، ایک ہیومن، ایک انسانیت کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ان کی خاموشی ہماری حکومت یا ہمارے جو یہاں کے جو ہیں ان کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کیوں خاموش ہیں، ادروائز انہیں بھی اس حق کے لیے، ان کے دفاع کے لیے ایک جو ہماری ایک بڑے جو لوگ ہیں ان تک ان کی آواز پہنچانی چاہیے۔ واللہ مجھے نہیں آئیڈیا، بٹ ہمارا جو انیشیٹو ہے اسپیشلی ایمان کا آج جس سلسلے میں یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری بہت جیسے کہہ لیں کہ ایک امان نے یہ انیشیٹو لیا ہے گانے کا جو انہوں نے بنایا ہے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے، ان کے دکھ کے لیے بنایا ہے، تو اس سلسلے میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری فیلنگ بھی اندر سے ایسی ہی ہے جیسی ایمان سوچتی ہیں، لیکن امان ہم سے نمبر لے گئی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اس کا پراپر ایک میوزک ویڈیو اور گانا بنایا ہے، اور جو اسپیشلی ان کی جو ہے ان کی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک چھوٹا سا ٹربیوٹ ہے، ان کی دکھ میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی پورے شریک ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایمان فاطمہ میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ایمان فاطمہ کیا ٹربیوٹ تیار کیا ہے، تھوڑا سا ناظرین کو سنائیے گا، اور آج آپ ایک فنکشن بھی کروانے جا رہی ہیں اور اس میں کیا کیا ہوگا؟ فلسطین کی امداد بھی کی جائے گی، فنڈنگ بھی ہوگی، کیا سین ہوگا اس کا؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم سب دیکھنے والوں کو، السلام علیکم۔ آج فلسطین کے حوالے سے، کیونکہ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلسطین کا نام نہیں لو، کسی بھی چینلز پہ جاتے ہیں یا کہیں بھی چلے جائیں، کوئی شوز کے لیے چلے جائیں تو وہ یہی بولتے ہیں کہ فلسطین کا نام نہ لو۔ میں تھوڑے دن پہلے لنڈن گئی تھی، ایوارڈ مجھے ملا اس سلسلے میں، تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ کافی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ لوگ عیاشی کرنے کے لیے گئے ہیں۔ وہ معاملہ یہ تھے کہ انہوں نے پہلے سے وہ سارا انتظام، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ فلسطین کے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں، تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے ہر بندہ اندر سے پریشان تھا، لیکن ہماری مجبوری تھی کہ ہم لوگ جس شو کے لیے ہم لوگ کو بلایا گیا، ہم آرٹسٹ لوگ ہیں، ہم لوگوں نے وہ اپنا کام کیا کر کے واپس آ گئے۔ وہاں کوئی عیاشی کے لیے نہیں گیا ہوا تھا، دکھ ہر بندے کو ہے، بٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا چاہیے، جو بھی کچھ بھی کر سکتا ہے ان کے لیے کرے۔ تو پھر میں نے علی سے مشورہ کیا کہ علی ایسے مجھے کرنا چاہیے، میں سوچ رہی ہوں کہ جو مجھے ایوارڈ ملا ہے وہ میں ٹربیوٹ دے دوں اور ساتھ میں کوئی فلسطین کے لیے دعا وہ گا دوں۔ تو علی نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے آپ کو۔ پھر میں نے کچھ ٹک ٹاکروں کو بلایا، ان کے ساتھ میں نے بات کی کہ میں اس طرح کا وہ ایونٹ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔
اگر میرے ساتھ زیادہ لوگ ملیں گے تو ہم زیادہ کام کر سکیں گے. اگر میں اکیلی کچھ بھی نہیں ہوں, مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے. تو پھر میرے ہسبینڈ نے بھی بولا کہ ہاں آپ کو کرنا چاہیے. تو میں کچھ چیریٹی میں خود کر رہی ہوں, کچھ جس کی جو پہنچ ہے وہ چیریٹی کرے, ہم وہاں تک پہنچائیں. اور جو ٹربیوٹ ہے وہ میں میرا جو ایوارڈ ہے وہ بھی میں ٹربیوٹ فلسطین کے لیے کر رہی ہوں. اور میں جو دعا ہے ایک, میں آپ کو تھوڑی سی سناؤں گی. جب ہم سب بیٹھیں گے تو وہ آپ اس میں بھی سنیے گا. خون سے لکھی ہوئی ہے کہانی, لاکھوں جانوں کی دی ہے قربانی, ظلم جتنا بھی کرو نہ ڈریں گے, آخری سانس تلک ہم لڑیں گے. ہم ہیں فلسطین, ہم ہیں فلسطین, ہم ہیں فلسطین, ہم ہیں فلسطین. ماشاء اللہ. اچھا ایمان, مجھے بتائیں کہ جب فنڈ ریزنگ ہو جائے گی, سارا کچھ ہو جائے گا, تو اس کا طریقہ کیا ہوگا بھیجنے کے لیے؟ اچھا, بھیجنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ وہ سارا کروائیں گے, کیونکہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ. وہ سارا اپنے طریقے سے کہ کیسے جاتے ہیں, کہاں تک کیسے پہنچاتے ہیں, وہ انہوں نے کرنا ہے, وہ خود کریں گے یہ سارا جو بھی ہوگا. تو میرے جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, پیسے بھی اکٹھے ہو جائیں گے, اور راشن وغیرہ بھی سارا کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں, خالی یعنی کہ پیسوں کی حد تک ہے؟ دیکھیں, جو ادھر سے جو ہوگا وہ پیسے ہی ہیں, کوئی راشن کا نہیں ہے. باقی میرے ہسبینڈ بھی کر رہے ہیں, میرے ملنے والے کر رہے ہیں, میرے خاندان والے کر رہے ہیں, سارے مل ملا کے ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ میرا تھا کہ میں نے سب کو بولا, اب وہ جو بھی کر سکتا ہے, جو دے سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا علی بھائی, مجھے بتائیے گا کہ کافی دن پہلے ایک جماعت نے احتجاج کیا فلسطین کے حق میں, اور اسلام آباد میں گئے, ان کو گرفتار کیا گیا. آخرکار آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, اور جو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان ہیں. ہمارا حق ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ہم لوگ. تو ہماری گورنمنٹ ہے وہ روک لیتی ہے. اگر آپ لوگ بھی آپ انٹرویو دے رہے ہیں, ایک ایونٹ کروانے جا رہے ہیں, آپ کو یہ کالز وغیرہ تو نہیں آئی؟ نہیں, ایسا میرے خیال میں ہمیں ابھی تک تو کچھ موصول نہیں ہوا. دیکھیں, اصل میں یہ ایک دکھ ہے, یہ کسی اللہ نہ کرے ایک سنگل پرسن کے ساتھ بھی, اس کی فیملی میں بھی ایسا اللہ نہ کرے ایشو آ سکتے ہیں. تو ایک ہیومنلی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک ایز اے انسانیت کے ناطے ہمیں جو دکھ, جو مظلوم لوگ ہیں اسپیشلی, ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ ہمیں قرآن اور سرکار کی جو سنت ہے وہ بھی یہی ہے کہ کسی جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو اس سلسلے میں ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ اگر ایسی کالز آ بھی جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہم اللہ نہ کرے ہم کوئی ایسے کسی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم کسی مظلوم کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, تو کوئی پرابلم نہیں ہے ایسا. اچھا ایمان, مجھے بتائیے گا, فنکار برادری اب جاگ چکی ہے, 1 منتھ سے اوپر ہو چکے ہیں فلسطین کے حملے, اتنی دیر بعد کیوں جاگی ہے؟ دیکھیں, دوسروں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے بھی کچھ کرنا چاہتے تھے, اور جب میں پاکستان میں تھی نہیں تو مجھے یہ تھا کہ میں پاکستان میں آؤں گی تو پھر کچھ کرتے ہیں. تو جیسے ہی میں آئی تو پھر میں نے علی کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم لوگ کو ایسے, تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کرنا چاہیے, ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے ان کے لیے, ادھر بیٹھ کے بے شک کریں. تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ ایونٹ اس طرح ہمیں رکھنا چاہیے. اس میں میری فیملی میرے ساتھ ہے, وہ مجھے بہت سپورٹ کر رہی ہے اس معاملے میں, کیونکہ میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی. آپ سب میرے ساتھ ہیں, میری فیملی میرے ساتھ ہے, تو پھر ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں. یہ درد کیسے پیدا ہوا؟ کسی دوست نے کہا, گھر بیٹھے ہوتے ہیں, یا ہسبینڈ نے کہا, یا کسی فیملی کے بندے نے کہا کہ ایمان آپ یہ کام کرو, ظلم ہو رہا ہے, کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, فنکار برادری آگے آئے گی تاکہ کوئی اور لوگ بھی دیکھیں گے, وہ بھی آگے آئیں گے؟ دیکھیں, یہ تو فلسطین کا معاملہ ہے, میرے سے پاکستان میں بھی نہیں کسی کو دیکھا جاتا, میں نیوز نہیں سن سکتی. میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں, آپ بھی, میرا ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کا دل کیسا ہے, یہ کیسی ہے. یہ کہنے سے نہیں آتی چیزیں, یہ اندر سے اٹھتی ہیں. یہ کسی کے کہنے پہ کہ آپ ایسے کر لو, ایسے کر لو, ایسے کچھ نہیں ہوتا.
یہ چیزیں اندر سے آتی ہیں آپ کو, یہ فیلنگز اندر سے ہوتی ہیں, یہ درد آپ کو اندر سے آتا ہے کہ میں اس بندے کے لیے کچھ کرنا. میں نے بڑے لوگوں کے لیے کیا ہے, میں بتاتی بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے کئی لوگوں نے کہا ایمان تم بتایا کرو تاکہ لوگ تمہارا سن کے وہ بھی ایسے کیا کریں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس ہاتھ سے کروں, میرے اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن انہوں نے کہا نہیں ایمان بتایا کرو کہ میں یہ کر رہی ہوں, میں نے ایسے کرنا ہے, تاکہ دوسرے لوگ بھی تمہیں دیکھ کے وہ بھی اس طرح کریں. تو باقی میں بہت کرتی ہوں, میں بتانا نہیں چاہ رہی کہ میں کیا کیا کرتی ہوں اور کن کن لوگوں کے لیے کرتی ہوں. تو میں اگر پاکستان میں رہ کے کر سکتی ہوں تو وہ تو پھر اتنی دور. اور فلسطین والے جو لوگ ہیں وہ ہم سب فلسطین کے ساتھ ہیں. آج جتنے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں وہ سب ان کے ساتھ ہیں. آپ آئے ہیں فلسطین کے لیے آئے ہیں, تو ہمارے سے جو بھی ہو سکا ہم ان کے لیے کریں گے. دعا تو کر ہی رہے ہیں ہم لوگ, لیکن ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں نا. اچھا علی بھائی, ٹائم ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا بھی, اینڈ پہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے فلسطینیوں کو, اور جو اس ٹائم آگے نہیں آ سکتے, کسی مجبوری ہے, کوئی بھی مجبوری ہے, چاہے سیاستدان ہے کوئی بھی ہیں, ان کے لیے کیا میسیج ہوگا؟ اب بس یہی ہے, اس موقع پہ ہمیں یہ ویسے نہیں سوچنا چاہیے. ہم نے, میرا خیال ہے کہ ہم نے یہاں یہ ٹیمپرلی دنیا ہے, ہم نے آگے اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو قرآن میں اللہ بھی کہتا ہے کہ مظلوموں کے ساتھ رہنا, ظالموں کے ساتھ نہ ہونا. سو ہمیں جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انہیں بالکل ان کا ساتھ, بے شک دل میں اسرائیل کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ برا, ان کے لیے کوئی ایسی فیلنگ ہی رکھ کے آپ بے شک وہ اپنا اظہار کر سکتے ہیں, بجائے کہ آپ سر عام باہر نکل کے احتجاج کریں. یہ ضروری بھی نہیں ہے, لیکن جو ظالم لوگ ہیں ان کے خلاف رہنا چاہیے ہمیں. ناظرین, آپ نے علی بھائی کا میسیج سنا. ایمان فاطمہ, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ جو بھی آپ لوگ کر سکتے ہو فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤ, جو بھی کر سکتے ہو آپ لوگ, اور آپ لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے لیے پلیز آواز اٹھائیں. ناظرین, آپ نے میسیج سنا علی بھائی کا بھی اور ایمان فاطمہ کا بھی, اور مجھے دیجیے اب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.